پچھلے سال کی طرح اس سال بھی اپنے جوانوں سے اگر بزرگوں کی اجازت ہو میں 1-1.5 منٹ بات کر لوں، ہے نا؟ ہاں یاد رکھو، دیکھو دوسری قومیں آئینہ ہوتی ہیں۔ 21 سال کا ایک جین کا بچہ گھر میں پیسے لانے لگتا ہے، چوری کر کے نہیں لاتا، ورنہ میں مثال نہ دیتا، ڈاکہ ڈال کے نہیں لاتا ورنہ میں مثال نہیں دیتا۔ 21 سال میں اس کی گریجویشن پوری ہو جاتی ہے اور پوسٹ گریجویٹ کے ساتھ ساتھ وہ اپنے کام، پیکج، ورک، کنٹرول سب کو شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اگر تم لائٹ ہو اور اجالا نہ ہو تو کیسی لائٹ ہو؟ اگر تم باپ کے بازو ہو اور اس پر قرض بڑھتا چلا جائے تو کیسے بازو ہو؟ اگر گھر کے قدم ہو اور گھر گرا جا رہا ہے تو کیسے قدم ہو؟ اگر گھر کا یقین ہو اور گھر ڈوبا چلا جا رہا ہے تو کیسے یقین ہو؟ ہمارے یہاں سوشل کنسٹرکشن بہت خراب ہے، بہت خراب ہے، اتنا خراب ہے کہ اسے ٹھیک کرنے میں 100 سال لگیں گے۔ 100 سال۔ ہمارا سوشل کلچر اتنا خراب ہے کہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ نہ تو عرب والے بولیں گے کہ ہمارا پورا ہے، نہ ہی ہندوستان والے بولیں گے کہ ہمارا پورا۔ جو ہمیں پسند آیا اس کو ہم نے رکھ لیا۔ عرب والے سے وہ رکھ لیا جو ہمیں پسند ہے، ہندوستان والے سے وہ رکھ لیا جو ہمیں پسند ہے۔ محسوس کر پا رہے ہیں آپ؟ ہیں؟ جوانوں سے کہہ رہا ہوں، محسوس کر پا رہے ہو؟ میں پچھلی جنریشن کی بات نہیں، اسپیشلی ان سے بات کر رہا ہوں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ میں ان سے بات کر رہا ہوں، اگلی جنریشن سے بات کر رہا ہوں۔ ریسپانسبلٹی اٹھاؤ، گھر میں 200 روپے لے کے جاؤ، خالی ہاتھ مت جاؤ، خالی ہاتھ مت جاؤ۔ اپنی قیمت کا دیکھو، میں پبلک سے بعد میں بولتا ہوں، میں نے 10 سال پہلے 20 سال پہلے اپنے مولوی برادری میں کہا فلاں صاحب بہت بڑے خطیب ہیں، فلاں صاحب بہت بڑے عالم ہیں، فلاں صاحب بہت بڑے فقیہ ہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی اپنا لباس ایک کونے میں رکھو اور پھر سوچو کہ دنیا سے تم 3500 سے 4500 یا 7500 کیا کام کر کے لا سکتے ہو۔ اپنے بچوں کو مولویت چھوڑ کے اگر کھلانا ہو تو کیسے کھلا سکتے ہو؟ مولویت چھوڑ دو، ماما اتار دیا، ابا قبا اتار دیا، کرتے پائجامے میں آ گئے۔ اب بچی کو ایڈمیشن دلانا ہے، بچے کو ایڈمیشن دلانا ہے، گھر کا ٹیلی فون کا بل دینا ہے، گھر کا بجلی کا بل دینا ہے، پانی کا بل دینا ہے، سارا بل بھرنا ہے۔ اب اس مولوی سے میرا سوال ہے، جو کہ خود سے بھی سوال ہے، کہ اب مجھے بنا مولویت کے اپنے گھر کا خرچ چلانا ہے، میں کس لائق ہوں؟ اگر اس کا جواب ہے کہ میں کسی لائق نہیں ہوں تو یہ جواب صحیح نہیں ہے، چونکہ ایسا عالم اپنی قوم کو کھڑا نہیں کر سکتا جو خود کھڑا نہیں ہے۔ ہاں؟ پر ہمارے عالم کھڑے نہیں ہو سکے، کیوں؟ آپ کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے۔ مولوی نے جہاں مولویت سے باہر قدم نکالا، آپ کے تو ہوش و حواس خراب ہو جاتے ہیں۔ آپ کو تو لگتا ہے جیسے وہ دائرہ ایمان سے باہر چلا گیا، آپ کو تو لگتا ہے جیسے اب اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ آپ کو تو لگتا ہے ارے بھائی اب تو گاڑی میں گھوم رہے ہیں، بڑے آدمی ہو گئے، بڑے آدمی ہو گئے۔ ارے بھائی کب چھوٹے آدمی کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے تھے جو آج وہ بڑا ہو گیا؟ جائیے بنگلور میں ایک گاؤں ہے علی پور، یہاں سامنے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں علماء ہوتے ہیں، سادے کرتے پاجامے بیٹھے ہیں، لیکن 20 25 30 نہیں 250 300 علماء ہیں اس گاؤں میں۔ اکیلا گاؤں ہے، لیڈیز کے لیے الگ راستہ، جینٹس کے لیے الگ راستہ۔ بہترین گاؤں ہے، آپ دیکھیے وہاں جا کے زندگی کو سمجھیے اور وہ ماڈل کو اپنائیے۔ وہ جو ماڈل ہے زندگی کا، وہ جو سانچہ ہے زندگی کا، اسے اپنائیے۔ دیکھیے وہاں سارے بزنس مین ہیں، جتنے علماء ہیں، ہیروں کا ویپار ہے ان کا، کاہے کا؟ ہیروں کا، پتھروں کا، روبی کا، ایمرالڈ کا، یہ پتھروں کا کام ہے ان کا۔ 2 کروڑ سے لے کے 700 800 کروڑ کی ویلو کے لوگ ہیں۔ محسوس کر پا رہے ہیں؟ بالکل ویسے ہی کھل کے داد دیتے ہیں جیسے آپ کھل کے داد دے رہے ہیں، ویسے ہی سفر کرتے ہیں۔ مگر میں پوچھوں کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے سنگاپور جا رہے ہیں۔ کیا ہے؟ وہاں پہ ایک بزنس میٹنگ ہے، اس کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کو اپنے عالم دین کو وقت کے حساب سے، وقت کے حساب سے، آپ حج کرنے جاتے ہیں، آپ زیارت میں جاتے ہیں،
آپ کے ساتھ ایک عالم ہوتا ہے، ایک ٹوپی والا یا ایک امامے والا، تو آپ پسند کرتے ہیں نا کہ وہ وہاں کی زبان جانتا ہو؟ پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اب وہیں جا کے وہ اردو میں بات کرنے لگے تو آپ کہیں گے ارے مولانا صاحب، وہ اردو تو ہندوستان میں بولی جاتی تھی، آپ نے یہاں بھی بولنا شروع کر دیا، یہاں تو ہمیں عربی کی ضرورت ہے، یہاں تو ہمیں فارسی کی ضرورت ہے۔ تو جہاں جس کی ضرورت ہو آپ کو وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو موضوع جوانوں کے لیے یہ ہے کہ یاد رکھو، گھر کی رسپانسبلٹی مت بنو، گھر کے رسپانسبل بنو۔ تم نے کبھی باپ سے پوچھا، کبھی تم نے باپ سے پوچھا کہ آپ کی آنکھ کی روشنی کیسی ہے؟ کیا آپ نے چیک کرایا ہے؟ کبھی اپنے باپ سے پوچھا کہ آپ نے اپنا ایئرز کا، اپنے خون کا چیک کرایا ہے کہ آپ کے ہارٹ کی کیا حالت ہے، کڈنی کی کیا حالت ہے، آپ کے لنگز کی کیا حالت ہے؟ کبھی پوچھا؟ نہیں۔ کھانا اچھا نہیں ہوا تو پلیٹ ہٹا دی، اماں آج کھانا اچھا نہیں ہے۔ گھر کی بڑی بوڑھی عورت کو، بھابھی کو، بہن کو آپ نے بول دیا یہ کیا کھانا ہے، نمک زیادہ ہو گیا، تیل زیادہ ہو گیا۔ بھائی یہ اسلام نہیں ہے، یہ ہندوستان ہے، یہ ہندوستان ہے۔ ہمارے ہاں یہ سب چلتا ہے، اسلام میں یہ سب نہیں چلتا۔ اپنی پلیٹ اٹھائیے، دھلیے، کھانا کھائیے اور دھل کے رکھیے۔ سیلف سروس جس کو فیشن کی دنیا میں بولتے ہیں نا، یہ ہے آپ کے، یہ ہے آپ، ٹھیک ہے۔ آپ 10 آدمی کو لے کے آ گئے گھر میں، پوچھا کیونکہ آپ چودھری آدمی ہیں، آپ بڑے آدمی ہیں، آپ کسی کو بھی دعوت دے سکتے ہیں، شام کو کسی کو بھی لے کے آ سکتے ہیں۔ آ گئے آپ گھر میں لے کے ہیں، اب آپ کی گھر کی عورت بنائے گی نا؟ کہاں لکھا ہے بھائی کہ وہ 5 آدمی کے بدلے 10 آدمی کا بنائے؟ بتائیے، آپ نے کبھی اس کے ساتھ کام کیا؟ نہیں، ہم کیسے کر سکتے بھائی، مرد آدمی ہے، ہمارا کیا لینا دینا کچن کے ساتھ؟ تو بھیا یہ بھی مجھے سمجھا دو کہ اس کا کیا لینا دینا ہے کچن کے ساتھ؟ آپ کو کس نے بتا دیا ہے کہ وہ پیدا ہوئی ہے کچن سنبھالنے کے لیے؟ اگر کہیں آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ صاحب، اب ہو سکتا ہے میرے کچھ 2 بزرگ غصہ ہو جائیں کہ ان کو تو 2 بار اگر بلا لو گے تو گھر کا ماحول خراب کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، پر وہ کمپیوٹر میں دیکھ لیجئے گا، کل بھی شیئر ڈالیے گا تو سوشل ریفارمر آئے گا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں کمیاں دکھاتا ہوں، میں اس کا لحاظ نہیں کروں گا کس کا گھر ہے، میرا بھی گھر ہے تو کمیاں کمیاں ہیں، اور میرے دشمن کا بھی گھر ہے تو خوبیاں خوبیاں ہیں۔ شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو 90 درجے کو 90 درجے کا ایمان کہے، 10ویں درجے کو 10ویں درجے کا ایمان۔ محسوس کیا؟ تو اس لیے میں اپنے آپ کو ان بزرگوں سے سیو رکھنے کے لیے میں نے ان جوانوں سے بات کی ہے جو شادی کرنے والے ہیں۔ جو پیچھے کا معاملہ ہے اسے نہیں ٹھیک کیا جا سکتا، آگے کا جو معاملہ ہے، ہاں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں تعلیم کا انتظام کیجئے، بچیوں کو پڑھائیے۔ ایک بچہ اپنے گھر کو چلاتا ہے اور ایک بچی ایک خاندان کو، ایک خاندان کو۔ یاد رکھیے گا، بنا پڑھا لکھا آدمی مضطرب ہوتا ہے، مضطرب، اور پڑھا لکھا مطمئن ہوتا ہے۔ اگر آپ کو نسل کو مضطرب چھوڑنا ہے تو لڑکیوں کو اسکول اور مدرسے اور کالج سے دور رکھیے، لیکن اگر آپ کو مطمئن کرنا ہے پڑھائیے۔ اور آج کل تو آن لائن پڑھائی ہو گئی ہے، اب تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اسکول کیسے بھیجیں، ٹیچر پڑھائے گا۔ آن لائن پڑھائیے، آن لائن پڑھائیے، 70,000 کے کمپیوٹر پہ پورے خاندان کو پڑھا سکتے ہیں آپ کو پڑھانا آتا ہو ہیں۔ معاف کیجئے گا، یہ لکھنؤ میں وہ جو کپڑے پہ کام کرتے ہیں، ارے زردوزی کہتے ہیں، زردوزی کا کام کرنے والے لوگ کتنا باریک کام کرتے ہیں، کتنا باریک کام ہوتا ہے ان کا۔ کام جب تمام ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو کام دیکھیے، لوگ کوئی 4,000 40,000 4 لاکھ دیتے ہیں نا اس کی قیمت ہیں۔ وہ باریک کام انہیں ساڑی پہ کرنا تو آتا ہے، وہ باریک کام انہیں نسلوں کے لیے کرنا نہیں آتا۔ باریک کام کی ضرورت ہے، نسلوں کے لیے کریں۔ پڑھائی کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی پڑھائی، مان لیجیے ہمارا کوئی جوان کہے مولانا ہم نے پڑھائی نہیں کی، کوئی بات نہیں، جس میں آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس سکل مینجمنٹ کیجئے، آپ کہاں کام آ سکتے ہیں، اپنے کو دیکھیے، پرکھیے۔ جیسے کوئی ٹوٹا ہوا اینٹا، معمار مکان بنانے والا ٹوٹے اینٹے کو بیکار نہیں ہونے دیتا، اسے کسی ایسے جگہ رکھتا ہے جہاں اس کی جگہ ہے۔
سمجھ گئے میری بات کو؟ بس میرے عزیزان، اپنے کو ٹرن انٹو منافع. گھر میں آؤ تو پیسے لے کے آؤ، یہ نہیں کہ منہ اترا ہوا ہے. ساری خوشیاں دوستوں میں بانٹ رہے ہیں، گھر پہنچے تو ماں سے سختی سے بات، باپ سے سختی سے بات، بھائی سے غصے سے بات. یا اگر گھر میں بیٹھے ہیں تو جتنی دیر بیٹھے ہیں، یا موبائل میں بیٹھے ہیں یا ٹی وی میں بیٹھے ہیں. وقت دو اپنے گھر کو اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے. وقت دو، زندگی وقت دینے کا نام ہے. ہیں آپ کہہ رہے ہیں نا مولانا 20 منٹ اور پڑھ دیجئے، 10 منٹ اور پڑھ دیجئے. آپ وقت مانگ رہے ہیں نا، میں بھی آپ سے وقت مانگ رہا ہوں. آدھا گھنٹہ دے دیجئے، 1 گھنٹہ دے دیجئے، ہے نا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کیونکہ خدا نے وقت دیا ہے، اس لیے آپ دے رہے ہو اور میں دے رہا ہوں. خدا وقت نہ دے تو نہیں دے سکیں گے. دنیا کی ساری قومیں ترقی کر رہی ہیں، ساری قومیں. کسی کو گالی دینے سے آپ بڑے نہیں ہو جائیں گے اور وہ چھوٹا نہیں ہو جائے گا. ترازو میں تولے جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ 14 کلو کا کون ہے اور 3 کلو کا کون ہے.